ای سید ما، ای مولای ما آنچه باید بکنیم انجام میدیم، آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم. کسی ملک کی سالمیت جو ہے محفوظ ہے، نہ اس کی خود مختاری محفوظ ہے، نہ اس کا وقار محفوظ ہے۔ کیا ایسی دنیا کے اندر آپ جینا چاہیں گے؟ آپ کا نہ عزت ہو، نہ وقار ہو، نہ کوئی عزت ہو، جو چاہے وہ حکم دے، فلاں سے تیل خریدو، فلاں ملک سے تیل مت خریدو، فلاں سے ہتھیار مت خریدو۔ اس نے ساری زندگی حسین کی تصویر اٹھائی تھی اور عباس کا علم اٹھایا تھا۔ آج تمہارا فریضہ بنتا ہے کہ تم اس مسیحا کے علم کو، اس مسیحا کے پرچم کو اور اس مسیحا کی زندگی کے مقصد کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لو۔ کام کیا ہے؟ ظلم نہیں کریں گے۔ کام کیا ہے؟ مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ کام کیا ہے؟ روزے میں دوسرے کی بھوک کو سمجھیں گے، دوسرے کے پیاس کو سمجھیں گے، دوسرے کے تکلیف کو سمجھیں گے۔ اپنے ملک کے لوگوں کی عزت اور محبت میں کبھی کبھی نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ اور ہمیں درس کہاں سے ملتا ہے؟ کربلا سے ملتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے باپ بیٹے کو بہت چاہتا ہے۔ مولا میری مدد کیجئے، میں غریب ہوں۔ پلٹ کے فرمایا کہاں کا رہنے والا ہے؟ فلاں جگہ کا۔ یہ بتا تیرے علاقے میں مسلمان ہیں کہ نہیں؟ وہ بولا بہت مسلمان ہیں۔ پھر یہ بتا خدا نہ کرے اگر تو مر جائے تو وہ تجھے دفن کریں گے یا دفن نہیں کریں گے؟ وہ کہتا ہے مولا مسلمان ہے، ضرور دفن کریں گے۔ پلٹ کے فرمایا پھر تو غریب نہیں ہو سکتا، غریب تو میرا بابا حسین تھا۔ میں اس خامنائی کا پرسا، میں اس خامنائی کا پرسا جسے ابھی تک دفن نہیں کیا گیا، ان سب کو دینا چاہوں گا جو کربلا کے مسافر ہیں، جو کربلا میں دفن ہونے والے ہیں۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ بس اپنے جملے ختم کر رہا ہوں۔ گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ تم نے حق ادا کر دیا بہت کم وقت میں، بہت کم وقت میں اتنی بڑی تعداد نے بتا دیا ہندوستانی مسلمان، ہندوستانی شیعہ۔ اور میں تمہیں بتا دوں اس میں نہ جانے کتنے ہندو بھائی ہیں، اس میں کتنے سنی بھائی ہیں، سارے موجود ہیں۔ سارا دیش،
سارا دیش تمہارے ساتھ کھڑا ہے. میں ایک ہی جملہ کہوں گا, گھر جانا تو آیت اللہ خامنہئی کی زندگی کو یاد رکھنا. تمہیں پتا یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ خامنہئی کی زندگی کو یاد رکھنا کیونکہ وہ تہران میں بیٹھ کے فلسطین کے بچوں کا خیال کر رہے ہیں. تم کم سے کم اپنے پڑوسی کا خیال کرنا, اپنے محلے کے غریب لوگوں کا خیال کرنا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ينقلبون. اپنی گفتگو یہی ختم کر کے آپ سب سے یہی گزارش کروں گا, آپ جب یہاں سے جائیں بڑے سکون, بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ, کسی کو آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو. اور ایک دوسری گزارش یہ ہے, آپ یہیں بیٹھ کر ایک نعرے کی جو کمی ہے, جو پہلے ہونا چاہیے, جو آپ کی پہچان ہے, میں کہوں گا ہندوستان, آپ کہیں گے زندہ باد, اور پھر میں ایک نام لوں گا اور پھر آپ کہیں گے زندہ باد. ہندوستان, 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 خامنہئی, خامنہئی, خامنہئی. آخر دعوانا. دوستوں اور میرے عزیزوں, یقینی طور پہ ہمارے دل غم زدہ ہیں, ہمارے قلوب مجروح ہیں, مگر ہمیں بہت ہی پرامن طریقے سے یہاں سے جانا ہے. اپنا احتجاج درج کراتے ہوئے بہت بہت آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ, علماء کرام اور حاضرین کا. سبھی سوگوار تجھ پہ جفائیں جو ہوئی بھول نہ پائیں گے ہم. ہائے تجھ پہ جفائیں جو ہوئی بھول نہ پائیں گے ہم. حسین تو نے بھرا گھر دیا, تو نے بھرا گھر دیا, دل کا بھرم رکھ لیا, دل کا بھرم رکھ لیا. ختم نہ ہوگی کبھی اب یہ تیری یادگار. حسین یا حسین, حسین. میں لوہے کے 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں, آپ حضرات ذرا ماتم میں شریک رہے. اے خاک کے ذروں, اے تیز ہواؤں, اے خاک کے اے خاک کے ذروں, اے تیز ہواؤں, میت کسی مظلوم کی بے گور و کفن ہے. ہائے میت کسی مظلوم کی بے گور و کفن ہے. میت کسی مظلوم کی بے گور و کفن ہے. وارث کوئی موجود نہیں ہوں کا سبن ہے. دفنانے کا ساما کرے خاک کے ذروں, اے تیز ہواؤں, اے خاک کے ذروں, اے تیز ہواؤں, اے خاک کے ذروں. شبیر نے ترجیح جسے دی تھی. ناصر صلی اللہ علیہ وسلم.
जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, सब जलील और ख्वार होके इस दुनिया से फना होंगे अगर उन्होंने शिया क़यादत को तस्लीम नहीं किया। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर दुनिया में मुसलमानों को सुरखरू होके रहना है, अगर इज्जत आबरू के साथ रहना है, तो ईरान की क़यादत को तस्लीम कर लो। इसके अलावा पूरी दुनिया के मुसलमानों के पास कोई चारा नहीं है। बातें बहुत है, मैं सियासी आदमियों बात करने लगूंगा। मैं तो ये बात कहता हूं कि आज कोई वो जो फिरका परस्त ताकते हो, चाहे इस्लाम दुश्मन ताकते हो, वो कहीं ये नहीं देखती है कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन वहाबी है, कौन देवबंदी है। बड़े अफसोस के बाद बात कहना पड़ता है कि जो लोग बरेलवियों और देवबंदियों की क़यादत आज की तारीख में कर रहे हैं, वो अय्याशी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। अभी कतर में जब अमेरिका का प्रेसिडेंट आया था जॉर्डन, तो आपने देखा होगा कि जवान लड़कियों को सड़कों पर लटा के उसका इस्तेमाल किया। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ कि अच्छा है कि पहले ईरान को उन मुस्लिम दुश्मन जो ताकते हैं, जो मुसलमानों के बीच में है, उनको पहले खत्म करना चाहिए। शुक्रिया खालसा।